لاہور کا ایک رہائشی محمد نواز اپنے ساتھ ہونے والا ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں ایک ٹھیکیدار محمد نواز نامی ایک شخص کے پاس 400 روپے دہاڑی پر کام کرتا تھا۔ جب میرے بچوں نے سکول جانا شروع کیا تو میرا گزارا ان پیسوں میں مشکل ہو گیا۔ میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم میرے ساتھ گاڑیوں والی ورکشاپ پر کام کرو، وہاں پر اچھی خاصی دہاڑی بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے ٹھیکیدار کو بتایا کہ میں آج کے بعد کام پر نہیں آؤں گا اور میرے گزرے ہوئے ماہ کا حساب کر دیں۔ اس نے کہا اچھا، کل آ کر اپنا حساب لے لینا۔ اگلے ہی روز میں صبح سویرے ناشتہ کر کے ٹھیکیدار کی طرف سائیکل پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ ایک بڑھیا سڑک پر رو رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی کہ میرا بچہ زخمی ہے، اس کو ہسپتال جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کی منت کرتی اور کبھی کسی کار والے کو روک کر ہسپتال لے کر جانے کا بولتی۔ میرے پاس پیسے بھی تھے۔ میں نیچے اترا اور اس کے بچے کی جانب گیا۔ اس بڑھیا نے اپنے بچے کے اوپر کالی چادر ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے جب کہا مجھے اس بچے کو دیکھنا ہے کہ زخمی ہے بھی کہ نہیں، تو وہ رو پڑی اور بولی یہ خون آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آس پاس خون تو بکھرا ہوا ہے، کیوں آپ تڑپتی ماں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ تو میں ایک دم سے واپس اپنے سائیکل کے قریب آیا اور جاننے ہی لگا تھا کہ میرے قریب ایک اور سائیکل والا آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اس بڑھیا نے آ کر اس سے بولا کہ مجھے اپنے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میری مدد کرو۔ تو میں نے فوراً اس سائیکل والے سے کہا یار یہ بڑھیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑھیا اور رونے لگی اور ہمارے آگے بھیک مانگنے لگی۔ وہ سائیکل والا اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن میرے بتانے پر وہ بھی چلتا بنا۔ میں نے اپنی سائیکل دوڑائی اور اس ٹھیکیدار کے پاس پہنچ گیا اور پیسے وصول کیے، اور واپسی پر وہ بڑھیا ابھی تک اسی روڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے قریب ہو کر سنا تو اب وہ بول رہی تھی کہ میرا بچہ مر چکا ہے اور مجھے کفن دفن کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اب اس نے اپنے بچے کا سر سے کپڑا بھی ہٹا دیا تھا۔ میں ایک دم کانپ اٹھا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں اس بچے کا قاتل ہوں، کیونکہ ایک آدمی اس کی مدد بھی کر رہا تھا، میں نے اس کو بھی روکا تھا۔ میری جیب میں جو کچھ تھا میں نے نکالا اور اس بڑھیا کے سامنے رکھ کر منہ چھپا کر بھاگ نکلا۔ میں جب گھر پہنچا تو گھر والوں پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور بچوں کو اسکول جانے سے بھی روک دیا۔ اور ہر وقت یہ خیال آتا رہتا کہ اگر وہاں میرا بچہ ہوتا اور میری بیوی وہاں پر بھیک مانگ رہی ہوتی تو مجھ پر کیا گزرتی۔ کچھ دن تو میری بیوی برداشت کرتی رہی، پھر مجھے نفسیاتی مریض بول کر میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگ لی اور بولتی میں مزید پاگل انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتی، اور میکے چلی گئی۔ ابھی میری بیوی کو گئے کچھ روز ہی ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے پاؤں نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ دروازے پر وہی بڑھیا کھڑی تھی۔ میں نے اندر آنے کا بولا۔ وہ بڑھیا اندر آتے ہی بولی بیٹا بہت مشکل سے آپ کا شناختی کارڈ کی بدولت آپ تک پہنچی ہوں۔ اس دن آپ نے بہت میری مدد کی تھی، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ یہ شناختی کارڈ بھی پھینک کر چلے گئے تھے۔ یہ شناختی کارڈ اور جو آپ کی رقم زیادہ تھی اسے واپس کرنے آئی ہوں۔ اور مجھے بہت سی دعائیں دینے لگی اور بولنے لگی کہ بیٹا اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہا کرو۔ تو اس بوڑھی اماں کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا، اسی ہی دن شام کو میرے پاس ٹھیکیدار کا فون آیا، ہم سب دبئی جا رہے ہیں، بہت اچھی کمپنی سے آفر آئی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی تیار کیا اور میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اور آج اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ میں اب ایک اپنی کمپنی کا مالک ہوں، میری کمپنی میں 40 پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور میں آج اس بڑھیا کی دی ہوئی دعا کی وجہ سے بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اول تو کسی غریب کی مدد کرتے نہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو 100 باتیں آگے سے سناتے ہیں، تم ٹھیک ٹھاک ہو، کما سکتے ہو، ہٹے کٹے ہو۔ اور جہاں تک بات ہے لوٹنے کی، تو ہمیں کون نہیں لوٹ رہا؟ سبزی والا ہمیں لوٹ رہا ہے، جوتوں والا ہمیں لوٹ رہا ہے، بازار میں جس دکان پر چلے جائیں ہم لوٹ کر ہی واپس آتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر بھی لٹ جایا کرو یار، غریبوں کے ہاتھوں اللہ کے نام پر بھی لٹ جایا کرو۔ تو حشر میں اللہ سے بول دینا یا اللہ تیرے نام پر ہم لٹتے رہے ہیں، شاید یہی بخشش کا بہانہ بن جائے۔
پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ اسلامک واقعات دلوں کو چھو جانے والے سننا چاہتے ہیں تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس کو دبائیں تاکہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔